اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن کے مقدمے میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق سے ہم قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید اصل میں کلام الہی ہے، اس لیے کہ یہ ازل میں ہی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، یہ نازل ہوا ہے 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا قرآن مجید آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل ہوا ہے۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ ایک کعبہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر آسمان دنیا میں بھی ایک اسی طریقے کی عبادت گاہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کے گرد فرشتے یہ طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ کے گرد مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہیں۔ تو وہاں سے لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید ایک مرتبہ نازل ہوا ہے اسی بیت معمور بیت عزت کے اندر۔ یہ جو نزول ہوا تھا بیت المعمور میں، یہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت یہ نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں، یہ خود قرآن مجید کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد روایتیں یہ نقل کی گئی ہیں، جن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا ایک مرتبہ تو نزول آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسری مرتبہ نزول بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت کیا تھی؟ تو دیکھیں، اس کی حکمت کے بارے میں ابو شامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے قرآن مجید کی رفعت شان، عظمت شان کو بیان کرنا یہ مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اترنے والی ہے۔ علامہ شیخ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ 2 مرتبہ اتارنے سے یہ جتلانا بھی مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ 2 دیگر جگہ بھی ہیں جہاں پر یہ والی کتاب موجود ہے، ایک لوح محفوظ اور دوسرا بیت عزت یعنی بیت المعمور میں۔ تو اسی وجہ سے اس قرآن مجید کا جو نزول ہے بتدریج وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسرا نزول ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کے چند سال بعد غزوہ بدر پیش آ گیا تھا، لیکن یہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ 17ویں تاریخ تھی، بعض روایات سے 19ویں تاریخ، اور بعض روایات سے 27ویں تاریخ یہ معلوم ہوتی ہے کہ 27ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا مختصر سا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوا قرآن مجید۔ اب یہاں پہ اگلی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا، اور اس نے سب سے پہلے یہ والی بات کہی اقرأ، یعنی پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے اس جواب میں فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہوگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ، اور میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے مجھے پکڑا اور پھر دوبارہ اس زور سے مجھے بھینچا، دبایا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہوگی، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا اقرأ، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے پھر تیسری مرتبہ پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا یعنی دبایا اور چھوڑ دیا،
اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات تھیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ یہ بند رہا۔ یہ جو 3 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی جس میں وحی یہ بند رہی تھی۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہیں۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ یہ جاری ہو گیا۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا تھوڑا سا تعارف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیات نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت تھی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مکی اور مدنی آیات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔